أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الزکاۃ قنطرۃ الاسلام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اسلام کے 5 اہم رکن ہیں. ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور نمبر 2 ہے واقام الصلاۃ، اور نمبر 3 ہے وایتاء الزکاۃ، اور نمبر 4 ہے والصوم، اور نمبر 5 ہے والحج. تیسرا رکن یہ ہے زکوٰۃ. تو یہ ایمان اور نماز کے بعد سب سے بڑا جو رکن ہے اسلام میں وہ زکوٰۃ ہے. اور اس زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہم لوگوں سے بہت کوتاہی ہوتی ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی رکن ہیں شریعت میں، وہ اس میں 2 طرح کی آیتیں بھی قرآن میں آئی ہیں اور 2 طرح کی احادیثیں بھی آئی ہیں. پہلے تو حدیث آتی ہے فضائل کی، جس سے کہا جاتا ہے نماز کی فضیلت، زکوٰۃ کی فضیلت. اور دوسری چیز جو ہے وہ اگر کوئی مومن نماز نہ پڑھے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے تو پھر ایسی آیات قرآن میں وارد ہوئی ہیں اور ایسی احادیث شریفہ ہیں جو وعیدیں سناتی ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے نماز کی وعید اور زکوٰۃ کی وعید. تو آج گویا زکوٰۃ کی فضیلت کا بیان ہوگا اور کل زکوٰۃ کی وعید کا بیان ہوگا. فضیلت کا مطلب یہی ہے کہ انسان اگر زکوٰۃ کو ادا کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں سے نوازیں گے، اور وعید یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ ادا نہ کرے گا تو پھر کن کن سزاؤں کا اس کو جو ہے سامنا کرنا پڑے گا، اس کا بیان ہوگا. زکوٰۃ کے لغوی معنی آتے ہیں پاک ہونا، اور زکوٰۃ کے لغوی معنی آتے ہیں بڑھنا، نشو و نما پانا. اور زکوٰۃ کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ صاحب نصاب کا اپنے مال میں سے 2.5% مقررہ حصہ کو قرآن میں بیان کردہ مصارف میں سے کسی مصرف کو مالک بنا دینے کا نام ہے. اب جو زکوٰۃ کے معنی میں بڑھنا اور پاک ہونا لکھا ہے تو یہ حقیقت میں زکوٰۃ کے معنی میں موجود بھی ہے. جب کوئی انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی جب کوئی انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال بڑھنے بھی لگتا ہے اللہ کی رحمت سے. تو جو لغت کے معنی ہے وہ اس کے زکوٰۃ کے ثمرات میں موجود ہیں. اور زکوٰۃ کا حکم جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں ہی نازل ہوا تھا. جیسے نماز مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، ویسے ہی زکوٰۃ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی. البتہ اس کا جو نصاب ہے اور زکوٰۃ کی جو مقدار ہے وہ ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں مقرر ہوئی مدینہ طیبہ میں. اور قرآن کریم میں 28 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ نماز
اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ نماز یہ بدنی عبادت ہے، جتنی بھی بدن کی عبادت ہے ان میں سب سے اہم نماز ہے۔ ایسے ہی جتنی مالی عبادت ہے ان میں سب سے اہم زکوٰۃ ہے۔ عبادت کی دو قسم ہے، ایک ہوتی ہے مالی عبادت، ایک ہوتی ہے جسمانی عبادت۔ تو جسمانی عبادت میں نماز اہم ہے اور مالی عبادت میں زکوٰۃ اہم ہے۔ اس لیے دونوں اہم حکموں کو ایک ساتھ قرآن میں جا بجا بیان کیا گیا ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر بہت سے نیک کام کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رہتے ہیں۔ چنانچہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ کچھ مومن ایسے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ ان کی ایک خوبی تو یہ ہے کہ وہ بھلائی کا حکم کرتے ہیں، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ بری باتوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور پانچویں خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو گویا یہ جو 5 کام کرتا ہے مومن، تو ان 5 کاموں کے کرنے کی وجہ سے سیرحمہم اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے۔ انہی میں سے 5 کاموں میں سے ایک کام جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے۔ اس کو دیکھ لیجئے جو گھڑ گھڑ کر رہا ہے۔ تو یہ جو 5 کام ہیں ان میں سے ایک زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہاں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت مل جائے، کہتے رہتے ہیں تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ اللہ کی رحمت کی دعائیں نبیوں نے بھی کیا ہے۔ ورحمتی دوسری آیت قرآن کی ہے، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے ساتھ نماز کا ذکر نہیں فرمایا۔ قرآن میں بعض جگہ ایسی بھی ہے، کہیں نماز کو تنہا بیان کیا گیا ہے اور کہیں زکوٰۃ کو تنہا بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہاں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، چنانچہ میں یہ رحمت مکمل طور پر ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں۔ زکوٰۃ جب دیا جاتا ہے تو دوسرا فائدہ زکوٰۃ کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرماتے ہیں، جیسا کہ بتایا گیا کہ زکوٰۃ کے معنی ہی ہیں بڑھنا۔ چنانچہ قرآن کی آیت ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اور یہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے تو وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے، یعنی سود کا مال جسے انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑھ رہا ہے، حقیقت میں وہ نہیں بڑھتا اللہ کے نزدیک۔ اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ مال ہے جسے انسان دے کر کئی گنا بڑھاتا ہے، کئی گنا بڑھاتا ہے۔ تو مال جو ہے سود کا مال
آپ کے مال کو گھٹاتا ہے. کوئی اس فلسفے کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن قرآن میں ہے تو بالکل پکی بات ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی سود لینے والے ہیں وہ سب لوگوں کو آپ دیکھیے گا تو وہ پریشان حال ہی ہیں. ہاں، چاہے وہ کتنے اونچے پیمانے پہ چلے گئے ہوں. ایک امریکہ میں تھا ورلڈ ٹریڈ سینٹر، وہاں پہ سود کا بھی بہت بڑا کاروبار ہوتا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے گرا دیا. بہت بھاری اور اونچی بلڈنگ تھی، تاش کے پتے کی طرح بکھر گئی، منٹوں میں بکھر گئی. تو وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساتھ سود ٹریڈ سینٹر بھی تھا وہ. اور اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرتا رہے تو خوف و غم سے نجات ملتی ہے اور بہت سے نقصانات سے حفاظت ہوتی ہے. مال کا شر ختم ہو جاتا ہے. قرآن کی آیت ہے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ تم لوگ زکوٰۃ دیا کرو. یہ خاص طور سے عورتوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے. اور گھری میں رہا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس سے اللہ کی خوشنودی مقصود ہو. یعنی زکوٰۃ دینے میں بھی کس کی خوشنودی مقصود ہو؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو. اللہ تعالیٰ کی اگر خوشنودی مقصود ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، تمہارے اس زکوٰۃ دینے کی وجہ سے ہم تمہاری گندگی کو دور کر دیں گے. گندگی مال کی بھی مراد ہے اور گندگی دل کی بھی مراد ہے، سب ختم ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ تم کو پاک کر دے گا. وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، تو گویا پاکی سے دونوں پاکی مراد ہے. مال بھی پاک ہو جائے گا، یعنی نقصان اٹھنے سے اور نقصان آنے سے مال محفوظ ہو جائے گا. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو بھی پاک کر دیں گے. قرآن کریم میں باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان سے مال لیجئے زکوٰۃ کے طور پہ، تو ان کا مال پاک ہو جائے گا، اللہ ان کا تزکیہ کر دیں گے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، قرآن کی یہ باقاعدہ آیت ہے. ایسے ہی قرآن کی ایک آیت میں ہے کہ زکوٰۃ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے اور جنت میں داخلے اور جہنم سے دوری کا سبب ہوتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگر تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو تو پھر ہم تم سے تمہاری سیئات کو مٹا دیں گے. یعنی تمہارے گناہ کو ہم کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور میں ضرور بالضرور تم کو ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا فائدہ ہے کہ جہنم سے اللہ بچا لیتے ہیں، گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور جنت میں داخل فرما دیتے ہیں. لیکن ہم لوگ جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں بڑے کوتاہ ہیں، بہت کوتاہی کرتے ہیں. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو زکوٰۃ ادا کی ہے لیکن پھر بھی ہمارا نقصان ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا نقصان ہو رہا ہے. تو وہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نا اور جو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد بھی ہمارا نقصان ہو رہا ہے، تو سچائی یہ ہے کہ وہ پوری زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، پورا حساب نہیں لگاتے ہیں. وہ تھوڑا سا پیسہ کہیں دے دیتے ہیں، کوئی مدرسے میں دے دیتا ہے تو کوئی رشتہ دار کو دے دیتا ہے، کوئی کسی مانگنے والے دروازے پر اس کو دے دیتا ہے، اور پھر اسی دینے کو سمجھتا ہے کہ میری پوری زکوٰۃ ادا ہو گئی. اور بہت سے لوگ تو بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، ہماری ملاقات ان سے ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں زکوٰۃ نکال کے رکھ لیتے ہیں اپنے گھر میں اور کہتے ہیں کہ ہم کو کوئی مل ہی نہیں رہا جس کو ہم زکوٰۃ دیں. سمجھیں آپ؟ تو وہ جو ہے پورے سال رکھے رہتے ہیں، تھیلی دیکھتے رہتے ہیں اور ان کو کوئی ملتا ہی نہیں ہے. سمجھیں آپ؟
اگلے سال پھر کھا لیتے ہوں گے، پھر دوسری رکھتے ہوں گے اس میں۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں، ان کو کوئی مل ہی نہیں رہا ہے۔ دنیا اتنی مصیبت میں ہے، کتنے لوگ فاقہ کشی کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں، کیسی کیسی مصیبتوں سے دوچار ہیں، اور ان کو کوئی دکھتا ہی نہیں جس کو زکوٰۃ دیں۔ اور جو ہے قرآن کریم میں ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا بھی حکم دیتے تھے، اور ساتھ میں جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ جتنا اہم فریضہ نماز ہے، اتنا ہی اہم فریضہ جو ہے زکوٰۃ بھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز تو اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ لوگ مسجد میں دیکھتے ہیں ان کو، تو مسجد میں آ جاتے ہیں، نماز ادا کر لیتے ہیں۔ یہ اعلانیہ اور ظاہر چیز ہے، اور زکوٰۃ یہ خفیہ چیز ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا مال رکھے ہے، اور جلدی لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں۔ سی اے کو تو بتا دیں گے لیکن مولانا صاحب کو کبھی نہ بتائیں گے، سمجھے آپ؟ تو سی اے کو بتاتے ہیں کہ گورنمنٹ سے بچنے کے لیے، سمجھے آپ؟ اور آخرت کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے تو مولانا سے رابطہ ہی نہیں کرتے کہ زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی۔ پھر بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن سے دنیا قائم ہے کہ وہ کچھ لوگ زکوٰۃ کے مسائل ہم سے پوچھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ہم سے بہت سے لوگوں نے مسئلہ پوچھ کے کئی سال پرانی زکوٰۃ ادا کی۔ بہت سی عورتوں نے بھی مسئلہ پوچھا ہم سے، اس بار بھی پوچھا، اور بہت سے مردوں نے بھی پوچھا، لیکن یہ بہت قلیل ہے، مقدار بہت تھوڑی ہے، تو لوگ مسئلہ ہی نہیں پوچھتے ہیں۔ ہاں، گویا یہ دیکھا جائے کہ بزنس مین وکیل بھی کر لیتا ہے اپنا مال بچانے کے لیے، سی اے بھی کر لیتا ہے، اور بھی جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں جا کے معلومات حاصل کر لیتا ہے تاکہ اس کا مال جو ہے چھاپے سے، سرکاری چھاپے سے محفوظ ہو جائے۔ لیکن اللہ کو اس طرح بھول جاتا ہے کہ کبھی جو ہے وہ پوچھتا نہیں ہے مسئلہ شرعی۔ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے چھاپے سے بھی بچ جائے نا، اللہ کا چھاپا پڑے گا گھر میں اور اللہ کا عذاب آئے گا۔ حدیث میں ہے کہ جب تم اپنی زکوٰۃ کا ادا کر لو، جو تمہارے پاس مال ہے، جب تم اس کی زکوٰۃ ادا کر لو تو پھر تم ڈرو مت۔ ہاں، تم پھر کسی طرح نہ ڈرو، تم نے جو ہے وہ حق ادا کر دیا جو تم پر تھا۔ جب تم نے اپنا حق ادا کر دیا تو اب مال کی حفاظت کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، اب وہ تمہارے مال کی حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے حفاظت کریں گے۔ لیکن جب ہم اپنے مال کی حفاظت کا سامان خود نہ کریں گے تو میرا مال کیسے محفوظ رہے گا؟ اسی وجہ سے آج جو ہے مسلمانوں کے مال پر آفت آئی رہتی ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کا مال لوگ لوٹ لیتے ہیں، مسلمانوں کا گھر توڑ دیتے ہیں، مسلمانوں کو جو ہے آبادی کی آبادی ختم کر دیتے ہیں۔ دنیا میں ایسا ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں کا اگر نظارہ اٹھا کے دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مالدار یا تو زکوٰۃ نکالتے نہیں سرے سے ہی، اور اگر نکالتے بھی ہیں تو جتنی ان پر واجب ہے اتنی نہیں نکالتے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے فجر کی نماز 2 رکعت فرض ہے اور عشاء کی 4 رکعت فرض ہے، تو اب عشاء کی 2 رکعت پڑھتے ہیں فرض نماز اور فجر کی 1 ہی رکعت پڑھتے ہیں، جیسے بہت سے لوگ وتر کی 1 رکعت پڑھنے لگے ہیں، تو پوری نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو نماز پہ جو وعدہ ہے وہ تھوڑی نہیں آپ کو ملے گا۔ ایسے ہی زکوٰۃ جتنی آپ پر واجب ہے، 4000 واجب ہے، آپ 1000 دے رہے ہیں، فرض کر لیجئے، جیسے عشاء 4 کی جگہ 1 رکعت پڑھ رہے ہیں، تو اس سے بھی خاطر خواہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک طرح کا کھلواڑ ہے زکوٰۃ کے ساتھ۔ زکوٰۃ کی ادائیگی جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تم کو خیر کے دروازے نہ بتاؤں کہ خیر کے دروازے کون کون سے ہیں جن میں تم داخل ہو کے وہاں پہنچ سکتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا الصوم جنہ، ایک تو ہے روزہ اور دوسرے ہے والصدقۃ تطفئ الخطیہ، کہ صدقہ یعنی زکوٰۃ بھی شامل ہے اس میں، کہ جو تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، اور ایسے ہی ختم کر دیتی ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی کس کو بجھا دیتا ہے؟ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ایسے ہی جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے آپ کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ لہذا اگر دیکھا جائے الحمدللہ مسلمانوں کے اندر یہ رواج ہے کہ روزے اور زکوٰۃ کو جوڑتے ہیں، مطلب زیادہ تر لوگ جو نکالتے بھی ہیں زکوٰۃ تو رمضان میں نکالتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ثواب رمضان کے مہینے میں زیادہ ہے۔ اچھی بات ہے اور ایسا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال روزہ بھی ابواب خیر میں ہے اور زکوٰۃ بھی ابواب خیر میں ہے، اور یہ جو مہینہ ہے رمضان کا یہ خود سراپا خیر ہے، خیر والا مہینہ ہے۔ تو خیر والے مہینے میں خیر کے یہ دو کام روزہ اور زکوٰۃ اگر کوئی ادا کرتا ہے تو سمجھیے کہ وہ خیر کے تمام ہی دروازوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے ہم لوگوں کی کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں وہ کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے شمار ایسا فرمان ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی زکوٰۃ کو ادا کرے گا اس کا مال محفوظ ہو جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، کہ زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کا پل ہے۔ جس طریقے سے انسان پل پر چڑھ کر ادھر سے ادھر پار ہو جاتا ہے اور اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، ایسے ہی اسلام میں زکوٰۃ جو ہے ایک پل ہے، جو زکوٰۃ ادا کر لے گا تو گویا وہ پل پہ سے پار ہو کے جنت میں آرام سے داخل ہو جائے گا اور وہ اپنی منزل مقصود کو پا لے گا، اپنی منزل مقصود کو پا لے گا۔ حدیث میں ہے کہ اگر تم نے زکوٰۃ ادا کر دی اپنے مال کی تو پھر اپنے مال کے بارے میں کوئی اندیشہ نہ کرو، کوئی خوف نہ کرو۔ بہت سے پرانے اولیاء اللہ کے بارے میں آیا ہے کہ ان کو اس بات کی خبر دی گئی کہ تمہارے مال پر آفت آ گئی ہے، یعنی بادشاہ کا آرڈر آیا ہے کہ وہ تمہارا گھر کی کڑکی کرے گا اور تمہارا سارا مال لے کر ضبط کر دے گا، جس کو آج کل ہم لوگ بولتے ہیں اپنی اصطلاح میں کہ بینک سیز کر دیا گورنمنٹ نے۔ تو یہ جو بینک سیز کر دیا اسی کو کہتے ہیں کہ تمہارے مال پر جو ہے سرکار قبضہ کر لے گی۔ ہاں، اس لائق تم نہیں رہ جاؤ گے کہ اپنے مال سے فائدہ اٹھا سکو۔ تو یہ بعض بزرگوں کو، بعض مسلمانوں کو کہہ لیجئے، یہ بات کہی گئی کہ بادشاہ جو ہے کا آرڈر آیا ہے کہ تمہارا بینک سیز ہو جائے گا، تمہارے مال پر اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے فوراً قاصد کو یہ جواب دیا کہ میرے مال پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، میرے مال پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ اتنی کیا کہتے ہیں یقین کے ساتھ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہاں آپ اور کہاں بادشاہ ملک کا؟ کہا کہ دیکھو بادشاہ ہوگا لیکن میرے نبی کا یہ فرمان ہے کہ اگر مال کی زکوٰۃ ادا کرو گے تو اس مال کو کوئی لوٹ نہیں سکتا، کوئی لے نہیں سکتا۔ لہذا ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں، اس لیے مجھے اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ ان کا یقین تھا۔ تو یہ جو قرآن کی آیات ہیں اور قرآن کے علاوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات ہیں، اس پر یقین بھی ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا، اس پر یقین بھی ہونا چاہیے کہ وہ ثواب اور وہ اجر ہم کو مل کر رہے گا،
وہ ہم کو مل کر رہے گا۔ ایک مرتبہ جو ہے سعودی عرب میں جدہ میں اپنے جس گھر میں ہم لوگ رہ رہے تھے وہاں پر جو ہے بہت دھواں جو ہے اٹھنے لگا، تو بہرحال کئی گھنٹے کے بعد جو ہے پھر ہیلی کاپٹر بھی جو ہے کئی آسمان کی فضا میں راؤنڈ کرنے لگے۔ پھر ہمارے والد صاحب جو ہے گھر میں تشریف لائے تو ہم لوگوں نے بتایا کہ کہیں آگ لگ گئی ہے، اور لکڑی کا ٹال تھا، 2.5 یا 3 دن کے بعد بجھی تھی وہ آگ، 2.5 یا 3 دن کے بعد اتنی بھاری آگ لگی تھی، جبکہ کئی ہیلی کاپٹر اس کو بجھانا چاہ رہے تھے۔ تو وہ کسی مسلمان کا مستودع تھا بہت بھاری، اسی مستودع میں جہاں لکڑی اسٹور ہوتی تھی اور بکتی بھی تھی وہیں آگ لگی تھی۔ تو والد صاحب سے بتایا تو والد صاحب نے فوراً یہ فرمایا کہ اس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہوگی۔ پھر کچھ دن کے بعد پتہ بھی چلا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا مال کی، تو 2 دن کے اندر اس کی لکڑی کی ٹال ختم ہو گئی۔ سمجھے یار، میری عمر اس وقت 12-13 سال کی رہی ہوگی، میں سعودی عرب گیا تھا اپنے والد صاحب کے پاس، تو یہ جو ہے سچا واقعہ جو دیکھا گیا ہے، اور ایسے ہی بہت سے لوگوں کو میں نے لٹتے پٹتے دیکھا ہے، اور ان کے جب پیچھے گئے نا تو یہی معلوم ہوا کہ یہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے جو ہے 4 لاکھ روپے کا ہار خریدا ہیرے کا، بہت پرانی بات ہے، ہماری اس وقت عمر 10 سال بھی نہ رہی ہوگی، 4 لاکھ روپے کا خریدا اس زمانے میں، اور جب گھر لے آئے تو وہ ہیرا نہیں پتھر تھا، سمجھے؟ تو اب وہ کیا تھا، وہ زکوٰۃ نہ ادا کرنا۔ تو جب زکوٰۃ نہیں ادا کرتا نا تو ایسے ہی اس کا پیسہ چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ٹھگا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہم سے ایسے ملے ہیں کہ ہم سے کہتے رہے کہ مفتی صاحب ہم آپ کے مدرسے میں زکوٰۃ دیں گے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال گزر گیا، 5 سال، تو 5-6 سال کے بعد ان کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ پھر یہ دعا کرانے لگے کہ دعا کریے کہ ہمیں کوئی زکوٰۃ دے دے، گھر کے حالات ہمارے بہت خراب ہو گئے ہیں اور ہم سے مانگا نہیں جا رہا ہے، سمجھے آپ؟ اور یہ وقت تو ایسا ہے کہ مطلب صبح انسان امیر ہے اور شام ہوتے ہوتے وہ غریب ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ جو مال دولت اس کی ہے اس پر قبضہ کسی اور کا ہو جاتا ہے، اس پر قبضہ کسی اور کا ہو جاتا ہے، وہ خود اپنے پیسوں کو استعمال کرنے کے لائق نہیں رہ جاتا۔ اس لیے جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے، اور پھر زکوٰۃ ادا کرنے کی جو فیوز و برکات ہیں اس سے ہم لوگوں کو اللہ تعالی مالا مال فرمائے۔